جنگ کے یہ شعلے 5 ماہ کے بعد بھی بجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ شاید اب یہ سوال نہیں رہا کہ جنگ ختم ہوگی یا نہیں، اصل یہ سوال ہے کہ خلیج پہلے جیسی خلیج ہو سکے گی؟ پورے خلیجی ممالک پر جتنے حملے ہوئے تقریباً اتنے ہی اکیلے UAE پر حملے ہوئے۔ کیونکہ جنگ رک بھی جائے تو کیا خوف ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سرمایہ کار صرف امن کے اعلان پر واپس آ جاتے ہیں؟ جب نہ امریکہ مکمل طور پر قابل اعتماد رہا اور نہ پڑوسی ممالک، تو پھر حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کبھی نیوم دنیا کا مستقبل تھا، شیشے کے شہر، لگژری ریزورٹس، سیاحت کا نیا مرکز، مگر آج وہ خواب مٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی پورے خطے کا ایک خواب تھا، دبئی ماڈل۔ اب سوال یہ نہیں کہ دبئی ماڈل کامیاب ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد نیا ماڈل کیا ہوگا۔ چین جیسی طاقتیں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گویا خلیج اب صرف معاشی نہیں بلکہ سفارتی شطرنج کے ایک ایسے کھیل میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر غلط چال کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ 2026 امریکہ ایران جنگ کے شعلے خلیجی ممالک تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے چند ہفتے پہلے کا، جنوری 2026 ہے۔ دبئی کی چمکتی ہوئی فلک بوس عمارتوں کے درمیان لگژری دفاتر میں بینکرز بیٹھے ہیں۔ ان کی گفتگو صرف ایک سوال کے گرد گھوم رہی ہے: دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ کو مزید مضبوط کیسے بنایا جائے؟ دوسری طرف دوحہ میں دنیا بھر کے ماہرین مصنوعی ذہانت کے ذریعے مستقبل بدلنے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ ہر طرف اعتماد تھا، ہر طرف خوشحالی کا شور تھا، اور ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ خلیج کی خوشحالی کا سنہرا دور کئی دہائیوں تک جاری رہے گا۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف چند ہفتوں کے بعد وہ سب کچھ جسے ناقابل شکست سمجھا جا رہا تھا ایک ایسے طوفان کی زد میں آنے والا ہے جو صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ پورے معاشی نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی محال تھا۔ امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہوئی۔ دنیا نے اسے ایک علاقائی جنگ سمجھا، لیکن حقیقت میں یہ صرف میزائلوں اور بموں کی لڑائی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسے خواب کے ٹوٹنے کی آواز تھی جو کئی دہائیوں سے بڑے شوق اور احتیاط سے تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ خواب جس کا نام تھا خلیجی خوشحالی۔ یہ وہی خلیج تھی جہاں کبھی صرف تیل نکلتا تھا اور یہ دنیا کے لیے صرف ایک پیٹرول اسٹیشن تھی، مگر وقت نے اسے دنیا کے بڑے فنانس، بزنس، لاجسٹکس اور ایویشن مراکز میں تبدیل کر دیا۔ $2.5 ٹریلین کی معیشت، لاکھوں غیر ملکی کارکن، دنیا بھر کے سرمایہ کار، اور ایک ایسا اعتماد کہ گویا یہاں کبھی کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جنگ نے صرف میزائل نہیں برسائے، اس نے اعتماد پر حملہ کیا، سرمایہ کاری پر حملہ کیا، اور سب سے بڑھ کر اس احساس پر حملہ کیا کہ خلیج ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے مذاکرات کس سمت جاتے ہیں۔ شاید اب یہ سوال نہیں رہا کہ جنگ ختم ہوگی یا نہیں، اصل یہ سوال ہے کہ خلیج پہلے جیسی خلیج ہو سکے گی؟ کیونکہ جنگ رک بھی جائے تو کیا خوف ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سرمایہ کار صرف امن کے اعلان پر واپس آ جاتے ہیں، یا پھر ان کے ذہن میں ایک ایسا خوف پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں خلیجی ریاستوں کے سامنے 3 ایسے چیلنجز کھڑے ہیں جن کے جواب انہیں ضرور دینے ہیں۔ پہلا چیلنج: دنیا کا ٹوٹا ہوا اعتماد واپس کیسے لایا جائے؟ دوسرا، اگر تیل اب پہلے جیسی معاشی ضمانت نہیں رہا تو نئی معیشت کہاں سے آئے گی؟ اور تیسرا، جب نہ امریکہ مکمل طور پر قابل اعتماد رہا اور نہ پڑوسی ممالک، تو پھر حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ان سوالوں کا سب سے زیادہ سخت جواب شاید متحدہ عرب امارات کو دینا پڑ رہا ہے۔ وہ ملک جو کبھی پورے خطے کی کامیابی کی علامت تھا، اچانک خود ایک ہٹ لسٹ پر آ گیا۔ 2800 سے زیادہ حملے، یعنی پورے خلیجی ممالک پر جتنے حملے ہوئے تقریباً اتنے ہی اکیلے UAE پر حملے ہوئے۔ آج بھی دبئی کی سڑکوں پر ٹریفک ہے، مالز بھرے ہوئے ہیں، کیفے آباد ہیں، لیکن کیا واقعی سب کچھ معمول پر ہے، یا یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے معیشت خاموشی سے زخم سہ رہی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں ملازمین کو ہوٹلوں اور سیاحتی کمپنیوں سے نکالا جا چکا ہے۔ وہ سیاحت جو کبھی UAE کی معیشت کا 12% تھی، اب خود سہارا مانگ رہی ہے۔ حکومت نے اپنے کل GDP کا نصف، یعنی 2.5 ارب درہم کا امدادی پیکج سیاحت کے شعبے کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکس عارضی طور پر معطل کیے گئے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ دبئی اب بھی زندہ ہے۔
لیکن سوال وہی ہے، کیا دنیا دوبارہ یقین کرے گی؟ اگر یو اے ای کی یہ حالت ہے تو ذرا بحرین کا تصور کیجئے، ایک ایسا ملک جس کے کندھوں پر اس کی پوری معیشت سے زیادہ قرض لدا ہوا ہے۔ قرض کا تناسب اس کے جی ڈی پی کا 146% ہے۔ اگر اس کی تجارت رک جائے تو صرف 2 ماہ کے درآمدی ذخائر باقی رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ملک کسی نئی جنگ یا کسی نئے معاشی جھٹکے کا سامنا کیسے کرے گا؟ جنگ کے دوران تیل کی برآمدات رکیں تو بحرین حکومت کی آدھی آمدنی ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بحرین کو اپنے قدموں پر نہیں بلکہ دوسروں کے سہارے کھڑا ہونا پڑا۔ متحدہ عرب امارات نے $5 ارب کی ہنگامی امداد دی اور بحرین وقتی طور پر سنبھل گیا، مگر اس امداد نے ایک تلخ حقیقت بھی آشکار کر دی۔ بحرین اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خلیجی امداد کے سہارے زندہ ہے۔ اب وہ لاجسٹک کا مرکز بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تاکہ سعودی عرب کی منڈی تک سامان پہنچانے والے بزنسز کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، مگر ابنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال اس خواب کو بھی دھندلا رہی ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی خاموشی سے موجود ہے، اندرونی فرقہ وارانہ کشیدگی، یعنی شیعہ سنی کشیدگی، جو کسی بھی معاشی بحران کو سیاسی بحران میں بدل سکتی ہے۔ اسی دوران عمان ایک الگ راستہ اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نہ مکمل طور پر باقی خلیجی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، نہ مکمل طور پر ایران کے خلاف۔ اس نے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ ابنائے ہرمز میں مشترکہ انتظام کی بات بھی کی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک اپنے مخالف کی طرف بڑھتا ہے تو کیا اس کے اپنے اتحادی ہمیشہ اس کا ساتھ تھامے رہیں گے، یا پھر یہی ریلیشنز مستقبل میں عمان کو سب سے زیادہ تنہا کر دیں گے؟ پھر نظر قطر کی طرف جاتی ہے، جس نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنا دیا جو شاید اب اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ غیر ضروری اخراجات اس کی معیشت پر بوجھ بن چکے ہیں۔ دوسری طرف کویت ہے، جہاں سیاسی تعطل نے ترقیاتی منصوبوں کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ملک نے ضرورت سے زیادہ بنا لیا، دوسرا ملک ضرورت کے مطابق بھی نہ بنا پایا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ نے دونوں کو ایک ہی انجام تک پہنچا دیا۔ دونوں کی معیشتیں شدید سکڑاؤ کا شکار ہیں، اور اندازے یہی ہیں کہ 2028 کے بعد بھی وہ جنگ سے پہلے والی سطح تک واپس نہیں پہنچ سکیں گی۔ اور پھر آتا ہے سعودی عرب، خطے کا سب سے بڑا کھلاڑی۔ اس کے بڑے شہر نسبتاً محفوظ رہے، فضائی حدود بھی بند نہ ہوئیں، کئی بین الاقوامی کمپنیاں اپنا عملہ دبئی سے ریاض منتقل کرنے لگیں۔ مگر کیا سعودی عرب واقعی فاتح بن کر ابھرا؟ شاید نہیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے سب سے بڑے خواب میں تبدیلی کر دی۔ کبھی نیوم دنیا کا مستقبل تھا، شیشے کے شہر، لگژری ریزورٹس، سیاحت کا نیا مرکز، مگر آج وہ خواب مٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب نیوم کے بجائے ایسے لاجسٹک سینٹر بنانے کی طرف وہ توجہ کر رہا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے جو باقی خلیجی ممالک کو بحیرہ احمر تک رسائی دیں گے۔ مگر اس فیصلے کی بھی ایک قیمت ہے۔ نہ وہ امیر غیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے جنہیں نیوم متوجہ کرتا تھا، اور نہ ہی سعودی نوجوان بندرگاہوں پر وہ نوکریاں کرنا چاہیں گے جن پر یہ نیا ماڈل کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ کبھی پورے خطے کا ایک خواب تھا، دبئی ماڈل۔ دبئی ماڈل یعنی سیاحت، بینکاری، جدید ٹیکنالوجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے تیل کی معیشت سے آزادی۔ مگر جنگ نے اس خواب کی بنیادیں ہلا دی۔ اب سوال یہ نہیں کہ دبئی ماڈل کامیاب ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد نیا ماڈل کیا ہوگا۔ اب خلیجی ممالک ایک نئی حقیقت کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ پر مکمل اعتماد باقی نہیں رہا، مگر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں۔ دوسری طرف چین جیسی طاقتیں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گویا خلیج اب صرف معاشی نہیں بلکہ سفارتی شطرنج کے ایک ایسے کھیل میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر غلط چال کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید سب سے خطرناک تبدیلی معیشت میں نہیں بلکہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان تعلق میں آ رہی ہے۔ دہائیوں تک ایک خاموش معاہدہ قائم رہا، عوام کو سیاسی آزادی کم ملی مگر بدلے میں خوشحالی، تحفظ اور استحکام ملا۔ یہی اس نظام کی بنیاد تھی۔ مگر جب تیل کی طاقت کمزور ہونے لگے، امریکی تحفظ غیر یقینی ہو جائے، سرمایہ کاری ڈگمگا جائے اور خوشحالی کی ضمانت ختم ہونے لگے، تو پھر اس معاہدے کا کیا بنے گا؟ شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں۔ جنگ نے عمارتیں کم گرائیں
مگر یقین، اعتماد اور مستقبل کے خواب زیادہ توڑے ہیں، اور اگر یہ خواب دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے تو ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں خلیج کی سب سے بڑی جنگ میزائلوں کی نہیں بلکہ اعتماد کی جنگ ہو۔